وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ البلد. بلد کا معنی کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. مکے کو کیا بولتے ہیں؟ بلد بولتے ہیں. جیسا ہم کو معلوم ہے کہ مکہ کا ایک اور نام بلد. سب سے پہلی جو آیت ہے لا اقسم بهذا البلد، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں کس کا؟ مکہ مکرمہ کا. اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. یہاں آیت نمبر 2 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، اس کے اطراف لڑائی جھگڑا قتل جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے ہمارے نبی کے لیے صرف 1 گھنٹے کے لیے جائز قرار دیا، صرف 1 گھنٹے کے لیے بس. اے نبی 1 گھنٹے کے لیے تمہارے لیے جائز ہے، مکے کے اطراف جو کافر ہیں، جو آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابن خطل تھا، جب مکہ فتح ہوا آپ سب مکے میں آ گئے. ابن خطل جو ہمارے نبی کو ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، گالیاں دیتا تھا، وہ کعبہ کے غلاف جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ یہاں کوئی قتل نہیں کر سکتا، محمد بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محمد تمہارے لیے جائز ہے، تم جو ہے نا صرف 1 گھنٹہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کے اطراف جو کافر ہیں، جو اسلام نہیں لائے، تم ان کو قتل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہیں، جا کر ایک صحابی ابن خطل کو جو کعبہ پکڑا ہوا ہے وہیں قتل کر دیتے ہیں. یعنی کہ صرف ہمارے نبی کے لیے حلال تھا 1 گھنٹہ وہ کعبہ کے پاس جو ہے نا کافر کو قتل کر سکتے ہیں. وہ والد آدم علیہ السلام، اللہ آدم علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں وما ولد، ان کی جو بھی اولاد ہیں، یعنی کہ ہم تمام لوگوں کی. آدم علیہ السلام کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں، ان کی جو اولاد ہیں تمام کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کعبے کی قسم کھاتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام ان کی اولاد کی قسم کھاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کوئی امپورٹنٹ بات بتانا ہوتا ہے. کیا بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. انسان کی زندگی پوری کی پوری تکلیف ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، جب بچہ باہر آتا ہے تو تب بھی ماں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر ہم زندگی میں آتے ہیں، عبادت کرنے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ہماری پوری زندگی تکلیف ہے. ہم کو پوری زندگی میں کبد، پوری زندگی ہماری تکلیف ہے. روح قبض ہوتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر قبر میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر حشر کے میدان میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. سکون کہاں ملتا ہے؟ جب پہلا قدم ہم جنت پر رکھیں گے وہاں ایک مومن کو سکون ملے گا. بس ہماری پوری زندگی تکلیف ہے، پوری زندگی جو نا ہماری تکلیف میں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی پوری زندگی جو ہے نا تکلیف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 آیت میں برے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. برا لوگ یعنی کہ برا انسان کون ہے؟ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. برا انسان یہ سوچتا ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں کتنا بھی گناہ کروں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں کتنا بھی نافرمانی کروں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. اس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہوتا ہے. جیسا کہ قارون نے کہا یہ جو مال جو میں کمایا ہوں، جو میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو زمین میں دھسا دیا. فرعون نے انہیں کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، نعوذ باللہ. یعنی کہ انسان کبھی یہ نہ سوچے مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہاں اصل ایک قصہ جو ہے نا جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، ایک شخص تھا جس کا نام اسید. یہ بڑا طاقتور تھا، اپنے طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا. اسے مکے کے بازار میں آ کے کھڑتا تھا،
پھر نیچے چھمڑا بچھاتا تھا، پھر اس کے اوپر کھڑا ہوتا، پھر بازار میں جو لوگ ہی تمام سے کہتا آؤ یہ چھمڑے کو کھینچو، چاروں لوگ چھمڑے کو کھینچتے لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹتا تھا، اس کے اطراف چھمڑا نکلتا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا تھا، یعنی کتنی طاقتور تھا وہ، بولتا تھا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی مت بولو، کیونکہ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہم کو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ املی لہم ان کیدی متین، رب کی جو پکڑ ہے بڑا سخت ہے۔ یہ برا انسان ہے۔ پھر برا انسان یقول اہلکت مالا لبدا، لاکھوں روپے فضول خرچی کرتا ہے، شادی میں آ کر اپنے دوستوں کو بولتا ہے میں نے لاکھوں روپے فضول خرچی کیا، اہلکت مالا لبدا، بہت سارا مال میں نے فضول خرچی کیا ہے، اپنے دوستوں میں آ کے بول کے بیٹھتا ہے، لاکھوں روپے گناہوں میں خرچ کرتا ہے، پھر اپنے دوستوں کے پاس آ کے بتاتا ہے میں نے لاکھوں روپے گناہوں میں خرچ کیا ہے، اہلکت مالا لبدا۔ اس طرح جو ہے نا پہلے ہی اسراف ہے، فضول خرچی ہے، پھر آ کے دوستوں میں بولتے ہوئے پھرنا میں نے 1 لاکھ روپے 10 لاکھ 50 لاکھ شادیوں میں خرچ کیا، فضول خرچی ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے، برا انسان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو برے انسان ہیں، جو برا کام کرتے ہیں، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تم کو یہ ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے؟ تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہماری ہر بلکہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، ہم جو ہمارے سینے میں جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، ہم سوچے بھی اچھا سوچیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ گنہگاروں سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ نے 2 آنکھیں دیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک آنکھ ہوتا تو انسان کتنا عیب نظر آتا، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ 2 آنکھ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کی نعمت تو ہے۔ صرف نعمت پیسہ نہیں ہے، صرف نعمت دولت نہیں ہے، نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے 2 آنکھ دیا ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ولسان، اللہ نے زبان دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر زبان نہیں ہوتا تو انسان بول نہیں پاتا، کھا نہیں پاتا انسان۔ وشفتین، اللہ نے 2 ہونٹ دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہوتا تو انسان کوئی چیز نہیں کھا سکتا، کوئی چیز نہیں بول سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نعمت نہیں ہے، یہ سوچو کہ اللہ نے تم کو 2 آنکھ دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے 2 ہونٹ دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اس کا صحیح استعمال کرو، اس آنکھ کا صحیح استعمال کرو، حرام چیز نہ دیکھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عین غضت من محارم اللہ، جو آنکھ حرام چیز نہیں دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اس آنکھ کا صحیح استعمال، زبان صحیح استعمال، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یعنی کہ جو چیز اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے آپ کو دونوں راستہ بتا دیا، یہ شر کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، یہ حلال کا راستہ ہے، یہ حرام کا راستہ ہے، تمام کو معلوم ہے۔ یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے دونوں راستہ اللہ نے بتا دیا۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، اگر ہماری نیت گناہ کی نیت ہو، کسی کو ڈبانے کی نیت ہو، تو شیطان اپنے جھنڈے کے پاس اس کو لے لیتا ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہماری نیت نیک ہو، نماز کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، حلال کمانے کے لیے ہو، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، یعنی کہ ہم جو ہے نا دین کے لیے باہر نکلتے ہیں، فرشتے اپنے جھنڈے کے پاس اس کو لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے دونوں راستہ ہم کو بتا دیا، یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے۔ نجدین، اللہ نے فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد اصل عربی زبان میں بولتی ہے کہ اوپر کوئی چیز ہے اسے بولتی ہے کہ نجد، اوپر کوئی چیز، اگر پہاڑ ہے اس کے اوپر والی چیز کو نجد بولتے ہیں۔ آپ کو اوپر چڑھنے کے لیے جو ہے نا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اس طرح عبادت کرنے کے لیے بھی تکلیف ہوگی، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ عبادت کو اللہ نے کہا کہ نجد، جس طرح اوپر ہے نجد، اسے چڑھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، عبادت کرنے کے لیے بھی تکلیف ہوئے گی، نماز پڑھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تہجد کو اٹھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن صبر کرو، کیونکہ ہماری پوری زندگی کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہماری پوری زندگی تکلیف ہے۔ انسان کو سکون اور راحت جنت میں پہلی قدم کے پاس ملے گا، یاد رکھیں، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے وہاں ہم کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلقتحم العقبہ، عقبہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس کو بولتے ہیں کہ عقبہ. اللہ نے فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کو جنت جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ تم عقبہ میں داخل نہ ہو جاؤ. عقبہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے، یعنی کہ آپ جہنم سے بچ جاؤ. جہنم سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرو. آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آج کل دیکھیں ماحول ہندوستان میں، کافر کیا ہے، مسلمانوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہاں بیل کے لیے لاکھوں روپے خرچہ ہوتا ہے، آپ خرچ کرو. پورے کمیٹی والے مل کر، جن کے پاس حیثیت ہے، وہ مل کر جو ہے نا بیل میں اس مسلمان کو چھڑاؤ. یہ فک رقبہ ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچا دے گا. کتنے ایسے مسلمان جو جیل میں ہیں، کافر نے ظلمن جو ہے نا ان کو جیل میں ڈال دیا ہے. آپ نے بیل کے لیے جتنا خرچہ ہو سکتا ہے آپ خرچ کر کے ان کو جیل سے نکال دیجئے. یہ فک رقبہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نار جہنم سے بچا دے گا. اس کے بعد جو دوسری جو نیکی ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، پورے لوگ بھوکے ہیں، یعنی کہ ایک لوگ بھوکے ہیں تو آپ کھلاتے ہیں الحمدللہ، لیکن پورے گاؤں والے بھوکے ہیں، اگر آپ پورے گاؤں والے کھلاتی ہیں تو یہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے. جیسا کہ غزہ کا جو ماحول ہے، وہاں پانی کے لیے پینے نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. ایسے وقت وہاں کوئی مسلمان پیسہ بھیجتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو نار جہنم سے دور کر دیں گے. ذی مسغبہ، ان کے پورے لوگ بھوکے ہیں، ایک دو لوگ نہیں، 10 لوگ، 50 60 100 لوگ پورے کے پورے بھوکے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پورے کے پورے غریب رہتے ہیں، وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاول وغیرہ جو نا پوٹلی بن کے ان کو جا کے دے دیجیے. پورے غریب کئی لوگ ایسا ماحول ہے وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، 50 60 پوٹلی چاول کا یا دال کا تیل کا بنا کر جو نا ان غریبوں کو دے دیجیے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے دور کر دیں گے. ایک اور جو نیکی ہے، یتیما ذا مقربہ، یتیم جو ہوتا ہے، جو آپ کے ریلیشن میں جو یتیم ہے اس پر خرچ کرو. کیونکہ ریلیشن میں جو یتیم ہے اگر آپ اس پر خرچ کریں گے تو آپ کو دو ثواب ملے گا. ایک رشتہ داری قائم کرنے کا، دوسرا یتیم کی کفالت کرنے کا. دو ثواب. ہمارے رشتہ دار میں اگر کوئی یتیم ہے ہم جو ہے نا ان پر بھی خرچ کرو. لیکن بعض مفسرین نے یہاں فرماتی ہے کہ یتیما ذا مقربہ، ایک ہوتا ہے کہ ہمارا ددیال، ایک ہوتا ہے کہ ہمارا ننیال، دادی گھر نانی گھر. یہ دو خاندان تو تمام کو معلوم ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں اگر اس میں سے کوئی یتیم ہے، اگر ان پر خرچ کریں گے تو یہ بھی سب سے بڑا ثواب ہے. ہم تو جناب دادی گھر والے میں کوئی غریب ہے تو ہم دیتے ہیں، ہمارے نانی گھر میں اگر کوئی غریب ہے تو ہم ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن ان دونوں خاندانوں کے علاوہ بھی اگر کوئی یتیم ہے ان پر بھی تم جو ہے نا خرچ کرو. پھر اس کے بعد معلوم ہے کہ یتیم کے بارے میں ایک اور جو چیز ہے، یتیم کے متعلق جو سنت ہمارے پاس جو چھوٹی ہوئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اب میراث کا مال ہوتا ہے، وراثت کا مال ہوتا ہے. وراثت کا مال کیا کرتی ہیں؟ بھائی بہن آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، یہی ہم کو معلوم ہے. لیکن ایک سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے وہ یہ، وراثت کا مال آپس میں تقسیم کرنے سے پہلے اس وراثت کے مال میں سے تھوڑا یتیم کو بھی دیا کرو. اس وراثت کے مال میں سے تھوڑا یتیم کو دیا کرو، تھوڑا آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے ان کو دیا کرو. کیونکہ یتیم کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اپنے وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے اس مال میں سے تھوڑا یتیم کو بھی دیا کرو. سورہ نساء آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. پھر ایک اور جو نیکی ہے، او مسکین ذا متربہ، او مسکین. مسکین کسے بولتے ہیں؟ یہاں جو ذا متربہ، متربہ ترک بولتی کہ مٹی کو بولتے ہیں. یعنی کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے سڑک میں کئی لوگ وہیں سوتے ہیں، ان کی گھر وہی ہوتا ہے، سڑک پلیٹ فارم وہی ان کا گھر ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نا کپڑا لے کر دو، ایسے لوگوں کو جو ہے نا آپ ان پر خرچ کرو. یہ سب سے عظیم نیکی ہے. آپ ریلوے اسٹیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی غریب وہیں ان کی زندگی ہوتی ہے، بس اسٹینڈ میں کئی لوگ وہیں ان کی زندگی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اگر آپ کپڑا لے کے دیں گے، ان پر خرچ کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچا دیں گے. او مسکینا ذا متربہ. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر جو ایمان لائے. ترجمہ دیکھیں کہ ثم پھر کان من الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا. یعنی کہ یہاں ایک مسئلہ جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، کوئی کافر کو آپ ملتے ہیں، اس کافر سے بولو کہ آپ اسلام لا لو، اور کافر کو ایک خوشخبری یہ بھی دو،
آپ نے کفر میں جو جو نیکی کی ہے اگر آپ اسلام لا لیں گے تو جو کفر میں جو جو نیکیاں کیا ہے اللہ نے اس کا ثواب دے دیں گے. اس کی ایک مثال حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال. 120 سال ان کی عمر تھی. 60 سال کفر میں گزارے، 60 سال اسلام میں گزارے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ کے اندر، زمانے جاہلیت میں. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 60 سال کفر میں گزارا، میں کئی نیکیاں اس میں کیا ہوں، صدقہ و خیرات کیا ہوں، صلہ رحمی کیا ہوں، یعنی کہ کئی نیکیاں میں نے اس میں کیا. اگر میں اسلام لا لوں گا تو کیا مجھے پرانی جو کفر میں جو میں کام کیا ہوں، جو نیک کام کیا ہوں، کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اسلام لا لو گے تو کفر میں جو تم نے نیکیاں کیا ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا. یعنی کہ اگر کوئی کافر آپ کو ملتا ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں اگر تو اسلام لا لے گا تو کفر میں جو نیکیاں کیا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تجھ کو دے دے گا. لیکن اگر وہ اسلام نہیں لائے گا تو اس کا کوئی نیکی اسے نہیں ملے گا. جیسا کہ حاتم طائی ہے، معلوم ہے تمام کو صدقہ و خیرات میں بہت مشہور ہے، لیکن وہ کافر تھا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اسلام نہیں لایا. عبداللہ بن جدعان ہے جس نے پوری زندگی کفر پر گزارا، اس کا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا لیکن اسے کوئی بھی ثواب اس کو نہیں ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں سے وتواصوا بالصبر. کوئی انسان پریشان ہے، کہیں کسی کی وفات ہو گئی، جا کے ان کو تسلی کی کچھ بات بولو کہ آپ صبر کرو، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. یعنی کہ کوئی انسان مصیبت میں ہے، چاہے بیماری میں ہو، چاہے پریشان ہو بزنس کی وجہ سے، چاہے موتے کی وجہ سے، کچھ بھی انسان پریشان ہے، آپ اس کے سامنے صبر کی کچھ بات اس کے سامنے بولو، آپ صبر کرو، انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. اور وتواصوا بالمرحمہ، اور خاص طور پر جب آپ غریبوں کو کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان پر رحم بھی کرو. بعض لوگ صدقہ دینے کے بعد ایسا بولتی ہیں گویا کہ آپ جو ہے نا ان پر جو ہے نا احسان کیے، نہیں، آپ ان پر رحم کرو، غریبوں پر رحم کرو. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وتواصوا بالمرحمہ. جو انسان غلام آزاد کرتا ہے، جیسا کہ کوئی مسلمان جیل میں ہے، بیل کے ذریعے سے خرچ کر کے جو ہے نا اس کو دور کرتا ہے، اس کو جیل سے نکالتا ہے، اور غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور یتیم پر خرچ کرتا ہے. جو سڑک میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر وہی ہوتا ہے، سڑک ہی ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر جو خرچہ و خرچ کرتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. میمنہ بولتی ہیں کہ رائٹ. بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو برے لوگ ہیں والذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، حدیثوں کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے اسلام نہیں لائے، اصحاب المشأمہ، ان کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے. جب جہنم کا ذکر آئے تو ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جب نعوذ باللہ جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا کافروں کو، علیہم، ان پر، نار، جہنم ہوں گے، آگ ہوگا، کیسا؟ مؤصدہ، چاروں طرف سے پیک ہو جائے گا. جس طرح باکس ہوتا ہے چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے، اس طرح کافر جب جہنم میں ہوگا، جہنم چاروں طرف سے پیک ہو جائے گا، اس کے لیے چاروں طرف سے انگار ہوگا کافروں کے لیے. یہ سورہ بلد کی جو ہے نا کچھ مختصر تفسیر ہوئی. یہاں ایک بات یاد رکھیں، پہلی آیت میں اللہ نے مکہ کا ذکر کرتے ہیں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ اسے بولتے ہیں کہ علم المناسبہ. تفسیر کا ایک علم ہے، علم المناسبہ. پہلی آیت میں مکے کا ذکر ہے، آخری آیت میں جہنم کا ذکر ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اگر آپ مکے کو جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے بچائے گا؟ جہنم سے بچا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچائے گا. اگر آپ عمرہ کریں گے، مکے جا کے طواف کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا جہنم سے بچائے گا. یہ کچھ مختصر تفسیر ہوئی سورہ بلد کی. اس صورت میں مختصر طور پر مکے کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی انسان بیمار ہے، کوئی انسان پریشان ہے، ہر انسان تکلیف میں ہوتا ہے. دنیا میں سکون کب ملے گا؟ جنت میں ملے گا. پھر دوسرا انسان کبھی یہ مت سوچو کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے. اور فضول خرچی سے بھی انسان بچنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد دلاتی ہیں. یہ دو آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہونٹ بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بتا دیا کہ یہ جائز راستہ ہے، ناجائز راستہ ہے، یہ حلال بزنس ہے، یہ حرام بزنس ہے، اب تمہارا اختیار کرنا ہے بس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تم غلام آزاد کرو، غریبوں کو کھلاؤ، یتیم پر خرچ کرو، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔